اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج 5 جولائی 2025 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رائے ہدا کے لائیو نشریات کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ پروگرام لائیو اور انٹریکٹیو ہوتا ہے اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے رابطہ کریں اور جو بھی سوالات جماعت احمدیہ کے عقائد اور تعلیمات کے حوالے سے ہیں وہ کریں۔ وقتاً فوقتاً آپ کی اسکرین پر کچھ انفارمیشنز، کچھ تفاصیل نظر آئیں گی، وہ ذرائع نظر آئیں گے جن کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہم ان سوالات کے جوابات آپ کو دے سکیں۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج میرے ساتھ جو ہے 2 علماء کا پینل موجود ہے۔ میری بائیں جانب مکرم رحمت اللہ بندیشہ صاحب ہیں اور ساتھ ہی مکرم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں۔ آپ دونوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارا عقیدہ بحیثیت احمدی مسلمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل اور نبیوں کا سردار مانتے ہیں، اور ہم قرآن کریم کو بطور فرقان مجید مانتے ہیں، بطور مشعل راہ مانتے ہیں، اور یہ یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے۔ اس بات تک تو سارے مسلمان متفق ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی مہدی موعود اور مسیح موعود ہیں جن کے آنے کی پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام وہی نبی اللہ ہیں کہ جن کے آنے کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ آپ کے خاتم النبیین ہونے کی شان ٹوٹتی نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہے، آپ کی شان اس سے بڑھتی ہے کہ ایک ایسا نبی اس وقت میں آیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہ کر اور آپ کی مطابعت میں جو ہے وہ یہ مقام پایا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ شعر تو بڑا مشہور ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس کے لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جس طرح پہلے شروع میں نے ذکر کیا کہ اپنے جتنے بھی سوالات ہیں جماعت احمدیہ کے عقائد اور تعلیمات کے بارے میں وہ ہم سے کریں، اور جس طرح میں نے ذکر کیا تفاصیل آپ کو نظر آتی رہیں گی کہ جن کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں جس پہلو پر ہم زیادہ زور دینا چاہتے ہیں یا جو موضوع ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی پیش گوئیوں پر ہونے والے اعتراضات ہیں۔ اور قبل اس کے کہ میں پہلا سوال جو ہے وہ اپنے علماء سے کروں، ایک اصول میں بیان کر دینا چاہتا ہوں جس کو خاص طور پر ان پیش گوئیوں کے سلسلے میں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں، ہر نبی نے پیش گوئیاں کی ہیں۔ جس پیمانے پر، جس معیار پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کو رکھا جاتا ہے، یہ وہی پیمانہ اور وہی معیار ہے جس پر گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں کو بھی رکھنا ضروری ہے۔ اگر گزشتہ انبیاء آئے، انہوں نے بھی پیش گوئیاں کی، ان میں سے بعض بہت واضح تھی، بعض میں کچھ حجاب تھا، اگر ان کو تو اور معیار پر پرکھا جائے، لیکن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی پیش گوئیوں کو اور معیار پر رکھا جائے تو یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بلکہ ایک جگہ پر خود فرمایا ہے کہ کوئی شخص واقعی طور پر میرے پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا اور نہ میرے نشانوں پر کوئی جرح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مجھ پر کوئی ایسی نکتہ چینی نہیں کر سکتا اور نہ میرے بعض آسمانی نشانوں پر کوئی ایسی حرف گیری کر سکتا ہے جو وہی حرف گیری انبیاء گزشتہ پر ان کے بعض نشانوں پر دشمنوں نے نہیں کی۔
یعنی سلسلہ وہی ہے، معیار ایک ہی طرح کا رکھ کر جو ہے ان اصولوں کو دیکھنا پڑے گا، ان پیش گوئیوں کو پرکھنا پڑے گا، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اس اہم اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بیان کرنے کے بعد میں اپنے پہلے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، اور یہ پہلا سوال مکرم شمشاد صاحب آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ذرا عمومی سا سوال ہے، اور یہ ایک ہمارے غیر احمدی بھائی پاکستان نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں موعود امام مہدی اور مسیح کی آمد کی کوئی پیشگوئی نہیں، بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے احادیث بنا لی، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ہمارا جماعت احمدیہ کے مطابق جو ہے ہمارا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ عرض یہ ہے کہ پیش گوئیاں تو موجود ہوتی ہیں، ان کے نشانات موجود ہوتے ہیں، اشارے موجود ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں بعض عذابوں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا، کہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے جس کو کوئی نہ کوئی عذاب یا کوئی نہ کوئی سزا نہ ملے ان کے بعض اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اسی طرح سورہ کہف دیکھیں، وہاں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے، لیکن اسی وقت انہوں نے یہ پیش گوئی بھی کر دی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، ایک وقت آئے گا کہ جب وہ وعدہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا آخری زمانے کا، تو پھر یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یعنی پھر یہ یاجوج و ماجوج کو روکنے کے قابل یہ دیوار نہیں رہے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ بعض قومیں بعض پر چڑھائی کریں گی، حملے کریں گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بگل میں پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ان کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی جیسے آج کل بلاکس بنے ہوئے ہیں ایسے وہ بلاک میں ایک دوسرے کے ساتھ گروپ بن جائیں گے، اور اتنا سخت یہ دنیا کے لیے عذاب کا منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کہ اس دن یوں محسوس ہوگا کہ گویا کافروں کے سامنے ایک جہنم آ گئی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بھی بائبل کے اندر بھی ایسی پیش گوئیاں ہیں کہ زلزلے آئیں گے، مری پڑے گی، اور دوسری بیماریاں پھوٹیں گی۔ جب یہ سارے عذابوں کا ذکر ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی کو مبعوث کیے، رسول کو بھیجے، دنیا کو عذاب میں مبتلا کر دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم کوئی رسول مبعوث نہ کر لیں ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ اب دیکھیں، جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ عذاب آئیں گے اور یہ سزائیں آئیں گی، آخری زمانے میں آئیں گی، تو پھر اللہ یہ بھی تو اصول بیان فرما رہا ہے کہ رسول بھیجے بغیر ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، کہ اگر عذاب دے دیتے ان کو اس سے پہلے ہی تو پھر کیا ہونا تھا؟ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف یہ عذاب دینے سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اس عذاب سے بچ جاتے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی عذاب کے مستحق ہوتے ہیں لوگ، یہ اصول ہے کہ تاکہ بعد میں یہ لوگ نہ کہیں کہ کاش نبی آتا تو ہم عذاب سے بچ جاتے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نبی بھیجے بغیر عذاب نہیں دیا کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر عذاب کی پیش گوئیاں موجود ہیں تو پھر نبی کے بغیر عذاب نہیں آیا کرتا۔ تو یہ واضح کر رہا ہے کہ نبی یا رسول آئے گا جو عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ جو نبی بھیجا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ یہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، یعنی جو ایسا رسول جو ان کے اوپر قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے وہ ضلال مبین میں شامل تھے۔
साथ फरमाया व आखरीना मिनहुम, कि इनमें से जो आखरीन होंगे, आखिरी दौर में होंगे, उनमें भी ये नबी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जलाले मुबीन के बाद भेजा अल्लाह ताला ने नबी। तो आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बासत होगी, जो आपके जिल और बरूज की शक्ल में होगी, इसका मतलब है हजूर के बाद फिर जलाले मुबीन का कोई दौर आएगा, फिर आपकी दोबारा बासत होगी, यानी आपके कोई जिल और बरूज की बासत होगी। यहाँ बुखारी शरीफ में है कि साहबा ने पूछा मन हम या रसूल अल्लाह, कि ये आखरीन कौन हैं या रसूल अल्लाह। आपने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पे हाथ रखा, जो उस वक्त मजलिस में मौजूद थे। फरमाया लौकान अल ईमान मुअल्लकम बिसुरैया लनालहु रजुलन और जालुम मिन हाउलाए, कि अगर ईमान सुरैया सितारे पे भी चला गया कि जलाल मुबीन की ये भी यही कैफियत हो जाए, तब भी अल्लाह ताला इन लोगों में से एक शख्स को उतारेगा जो ईमान को वापस ज़मीन पर कायम करेगा। तो यहाँ हजूर ने यह भी बयान फरमा दिया कि ये जो पेश गोई है, जो कुरान करीम में बयान हुई है, ये किस तरीके से पूरी होगी। तीसरी बात यह है कि हम हर नमाज के अंदर दुआ करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, कि हमें उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़ल हुआ और जो गुमराह हो गए। क्यों? ताकि हम भी ये ना हो जाएं। तो इसका मतलब है इस उम्मत में से, जैसा कि पेशगोइयाँ भी हैं, कि ये उन जो मग़ज़ूब थे यानी यहूदियों के मुशाबे हो जाएंगे लोग। और अगर यहूदियों के मुशाबे हो जाएंगे तो कुरान करीम तो अल्लाह बयान फरमा रहा है कि ये उम्मत उस उम्मत के मुशाबे है। सूरह मुज़म्मिल में फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला, कि हमने तुम्हारी तरफ ये ऐसा ही रसूल भेजा है जैसा कि हमने फ़िरऔन की तरफ भेजा था। अब फ़िरऔन की तरफ जो रसूल आया था वो क्यों आया था? इसलिए कि उनके मानने वाले मग़ज़ूब अलैहिम हो गए थे। तो इस रसूल के मानने वाले भी मग़ज़ूब अलैहिम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दुआ सिखाई गई। अब अगर मग़ज़ूब अलैहिम हो जाएंगे तो वहाँ एक बचाने के लिए इमाम आया था, वहाँ मसीह आया था। तो लाजमी है, ये आयत बता रही है कि इस उम्मत के अंदर भी ये मुशाबहत पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि जब इस उम्मत के ऊपर मग़ज़ूब अलैहिम की कैफियत पैदा हो, ज़ालिन की कैफियत पैदा हो, जब ये मग़ज़ूब बने, ये ज़ालिन बनने लगे, तो अल्लाह इनमें भी मसीह भेजे। और जब अल्लाह इनमें मसीह भेजेगा तो वो जैसे यहूदियों को उस मसीह ने बचाया था, ऐसे ही इनको जो यहूदियों के मुशाबे हो जाएंगे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोइयाँ फरमाई थी, आने वाला मसीह इनको भी बचाएगा। तो कुरान करीम तो वाज़ेह बयान फरमा रहा है कि आए हैं। और फिर एक और देखें, सूरह नूर में अल्लाह ताला ये वादा फरमा रहा है कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि तुम में से जो कोई भी ईमान और अमले साले करेगा, अल्लाह का वादा है कि उनको वैसे ही उनके अंदर खुलाफा बनाएगा जैसे पहले लोगों के अंदर खुलाफा बने थे। अब पहले उम्मतों के अंदर दो ही किस्म के खुलाफा थे, कुछ नबी होते थे, कुछ गैर नबी होते थे। तो ये आयत बता रही है कि इस उम्मत में भी ऐसे खुलाफा आएंगे, कुछ नबी भी होंगे, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा होने के साथ नबूवत भी मिलेगी उसको, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नबूवत नहीं होगी, वो वैसे खिलाफत उनके ज़रिए से चलेगी। तो एक नहीं, मुतअद्दिद मकामात पे अल्लाह ताला ने ये इशारे बयान फरमा दे हैं कि रसूल भी आएगा, नबी आएगा। जहाँ ज़लालत पैदा होगी, गुमराही का दौर आएगा, इस उम्मत पर ज़वाल का ज़माना आएगा, तो अल्लाह ताला उस ज़वाल के ज़माने में नहीं छोड़ देगा, अल्लाह ताला उसका इलाज भी भेजेगा इस उम्मत को बचाने के लिए। जैसे पहली उम्मतों में अल्लाह ताला अजाब से बचाने के लिए अपने अंबिया भेजता रहा, इस उम्मत को भी अल्लाह ताला हिदायत से खाली नहीं छोड़ेगा। इस उम्मत में भी अल्लाह ताला हिदायत के लिए कोई ना कोई नबी और रसूल भेजेगा, और उसने भेजा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यानी 4 बातें हैं जिनका आपने जिक्र किया कि पहले के अजाब आता है, और अजाब तब भी आता है जब रसूल आते हैं, ये एक पहली दलील है। फिर सूरह जुमा का आपने जिक्र फरमाया, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, अजाब तब नहीं आता जब रसूल आते हैं, रसूल तब आते हैं जब अजाब के लोग मुस्तहिक हो जाते हैं। रसूल उनको बचाने के लिए, रसूल उनको बचाने के लिए आते हैं। फिर सूरह जुमा का आपने हवाला दिया, और इसके बाद आयत इस्तिख़लाफ़ का भी, और गैरिल मग़दूब अलैहिम में भी जो पेश गोई है। जज़ाकल्लाह। जो दूसरा सवाल है वो भी हमें पाकिस्तान से मौसूल हुआ है। मुकर्रम रहमतुल्लाह साहब, आपसे मैं ये सवाल पेश करूँगा। ये साहिब जो हैं, इन्होंने हज़रत अक़दस मसीह अलैहि सल्लम की किताब शहादतुल कुरान है, उसका एक हवाला दिया है, और वो लिखते हैं कि हवाला कोट करते हुए लिखते हैं कि हमारा सच्चा और सही मज़हब जिस पर हमें ये लोग काफ़िर ठहराते हैं, ये है
کہ مہدی کے نام پر آنے والا کوئی نہیں، ہاں مسیح موعود آ گیا مگر کوئی تلوار نہیں چلے گی۔ اور اب اس پر وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ جب کہ مرزا صاحب کے اپنے عقائد اس کے برخلاف ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بات یہ ہے کہ ایک جگہ سے ایک فکرہ لینا اور باقی سارے مضمون کو چھوڑ دینا یہ نہایت غیر مناسب حرکت ہے۔ اگر اسی طرح ایک جگہ سے کوئی فکرہ اچک لیا جائے اور باقی اصل مضمون کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی کتاب اس قسم کی دستبرد سے بچ نہیں سکتی۔ یہ کتاب جو مسیح موعود علیہ السلام لکھی ہے شہادت القرآن، یہ ایک شخص تھے عطا محمد صاحب، جو بڑے ہمارے برصغیر میں معروف علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب تحریک، انہوں نے خاکسار تحریک کے نام سے بنائی تھی، ان کے والد محترم تھے۔ ان کا اپنا عقیدہ دوبارہ وہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لیکن یہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام مہدی، کوئی مسیح آ سکتا ہے۔ تو پس منظر کتاب کا تو بنیادی طور پر یہ ہے۔ دوسرا، حضور نے اس کتاب میں اس حقیقت کا انکار کیا ہے کہ میں کسی تلوار والے مہدی کو نہیں مانتا کہ آئے تلوار لے بازاروں میں نکلے مارتا جائے، جس تک اس کی آواز پہنچے، جس تک اس کا سانس پہنچے اس کو مارتا جائے، ورنہ تو خود حضور نے اپنا دعویٰ کیا ہوا امام مہدی کا ہے۔ یعنی کس چیز کا انکار کیا ہے کہ میں تلوار والے مہدی کو نہیں مانتا، اپنا اقرار کیا ہے میں وہ مہدی ہوں جو محبت کے ساتھ اپنی تعلیم پھیلانے والا ہے۔ یہ بات اسی قسم کی اگر اس طرح لینا شروع کیا جائے تو ہر جگہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت معروف ایک تحریک چلی تھی آریہ سماج کی، اس کے بانی تھے پنڈت دیانت، اس نے مختلف کتابیں لکھی۔ ایک کتاب اس نے لکھی جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش، اس کا 14واں باب اسلام کے متعلق لکھا ہے۔ اس میں اس شخص نے وہی حرکت کی ہے کہ ایک لفظ کو ایک جگہ سے لیا ہے، دوسری جگہ اس کا سیاق و سباق کٹ کر کے بتایا کہ دیکھیں یہ کتنی بات خلاف عقل بنتی ہے۔ میں ایک حوالہ پڑھ کے اس کا سناتا ہوں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہیں خدا کو محیط کل لکھا ہے، کہیں لکھا ہے کہ محدود المکان ہے۔ کہتے اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن شریف کسی ایک شخص کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے کہیں لکھا ہے کہ اونچی آواز میں اپنے پروردگار کو پکارو، کہیں لکھا ہے دھیمی آواز میں پکارو۔ اب کہیے کون سی بات سچی ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد باتیں پاگلوں کی بکواس کی مانند ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح ایک بندہ پہلے مسلمان تھا، پھر وہ آریہ دھرم اس نے قبول کر لیا۔ اس نے بعد میں کتاب لکھی بابو دھرم پال صاحب نے، تو اس کا جواب جو ہے اس کتاب کا وہ عنوان تھا ترک اسلام، میں نے کیوں اسلام کو چھوڑا ہے۔ ہمارے بڑے ہی غیر احمدی معروف مخالف ہیں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب، انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا اور اس کا جواب لکھا ترک اسلام، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ستیارتھ پرکاش جہاں آپ لوگ جس طرح اعتراضات کرتے ہیں نا، تو یہ طریق نہیں ہے۔ طریق کیا ہے کسی بات کو سمجھنے کا؟ وہ میں آپ کو ان کا بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک کلام کے صحیح معنی وہی ہوں گے جو متکلم آپ بیان کرے، جہاں اس کی منشا اور حیثیت کے مطابق ہوں۔ متنازع کلام کے متصل ہی متکلم کا بیان ہو، جہاں آگے پیچھے بیان حالی ہو یا مقالی ہو، یعنی وہ کلام کا مطلب لفظوں میں بتلا دے جہاں اس کی وضع اور طریقے برتاؤ سے ظاہر ہو۔ یعنی ہم نے کسی کی بات سمجھنی ہے تو یہ نہیں کہ اس کی ایک بات درمیان میں سے لے لیں گے اور دوسری جگہ باقی سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح ہمارے مسیح علیہ السلام کے مخالفین میں سے جو ایکٹیو گروہ ہے ہمارے برصغیر میں، وہ دیوبند مکتبہ فکر ہے۔ تو دیوبند مکتبہ فکر میں ایک اصل میں شروع ہوا تھا امام قاسم نانوتوی صاحب سے، ان کے پوتے ہیں قاری طیب صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلک علماء دیوبند۔ اس میں بھی انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ بھئی جو ہمارے خلاف آپ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی تحریر پہ اعتراض ہے تو ہم سے پوچھیے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کسی برگزیدہ شخصیت کی کسی مبہم جو موہوم قول کو زور لگا لگا کر کسی باطل معنی پر محمول کرنے کی سعی کی بجائے اس کا اصل اور صحیح محمل موجود بھی ہو، اس پر کلام محمول بھی ہو سکتا ہو،
تو پھر اس کو لینا چاہیے نا، یہ نہیں کہ زبردستی دائیں بائیں لے کے جائیں۔ جی میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ جہاں اسلام پر لوگوں نے اعتراضات کیے، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا تھا نا کہ پرکھنے کا پیمانہ ایک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی چیز لیں تو اس کے لیے باٹ اور رکھ لیے جائیں، جب کسی اور کو دیں تو باٹ مختلف رکھ لیے جائیں۔ غیروں نے اعتراضات کیسے کیے اسلام پر کہ سیاق و سباق سے الگ کر کر کے عبارتوں کو پیش کیا۔ میں صرف بطور مثال، ہمارے نزدیک اس دونوں آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں الگ الگ مفہوم کی آیات ہیں، ان کا سیاق و سباق الگ ہے، لیکن اگر لفظاً لینا ہے، مثال کے طور پر سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضالًا پایا۔ تو ہمارے نزدیک ضالًا کا مطلب ہے کہ حضور راہ ہدایت کی تلاش میں تھے، لیکن لفظ ضال ایک جگہ کیا اللہ نے کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، پھر ہم نے ہدایت دی۔ سورہ نجم میں اس کے بالکل برعکس مضمون بیان ہوا ہے، میں ما ضل صاحبکم وما غویٰ، کہ حضور تو ضلع ہوئے ہی نہیں۔ ایک میں کیا کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے آپ کو ضالًا پایا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے کہ ما ضل صاحبکم، حضور ضال نہیں ہوئے۔ تو بھئی اگر تو لفظ لے کے آپ اس طرح کنٹراڈکٹ بیان کریں گے تو بہت مسئلہ ہے۔ ہاں ایک جگہ کیا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ حضور راہ ہدایت میں سرگرداں تھے، یہ بیان ہوا۔ جہاں پہ کسی کے دل میں یہ تھا کہ شاید نعوذ باللہ حضور ان معنوں میں جیسے دوسرے لوگ ضال ہوتے ہیں وہ ہے، تو اللہ نے بتایا نہیں ویسے نہیں ہے۔ تو یہ بیان میں نے اس لیے کیا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی عبارت جہاں سے لینی ہے وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں، جہاں کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام انکار کر رہے ہیں کہ صرف تلوار والے مہدی کو نہیں مانتا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ سرے سے ہی امام مہدی کا انکار کر رہے ہیں، وہاں پہ الگ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ ایک اور بات دیکھنے والی یہ ہے کہ مہدی کہتے ہیں، اس میں مفعول کا صیغہ ہے یعنی ہدایت سے، جس کو ہدایت دی گئی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آج عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو خدا نے ہدایت نہیں دی تو مولویوں نے ہدایت دینی ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، قرآن کریم میں جب مضمون بیان ہوا ہے کہ ہم نے انبیاء کو امام بنایا ہے، پھر یہ ہدایت دیتے ہیں، ظاہر ہدایت حاصل کریں گے تو ہدایت دیں گے نا، یہ نہیں خالی برتن ہے، خالی برتن میں کسی اور برتن میں کیا اس کے اندر سے جائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء میں اللہ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا، فرمایا ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب وغیرہ کا ذکر، فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان سب کو انبیاء کو ہم نے ائمتاً، امام کی جگہ امام بنایا ہے، کیا کرتے ہیں یہدون، یہ ہدایت دیتے ہیں، بھئی ہدایت حاصل کر کے ہدایت دیتے ہیں نا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام، میرا یہ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، بلکہ نہ صرف بیان کیا، تشریح بیان کی ہے، اور یہ جو مفہوم اخذ کر کے غلط معنی پہنانے کی کوشش کی گئی ہے شہادت القرآن کے ایک لفظ سے لے کر، حضور نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت المہدی، حضور نے اس میں 2 کالم بنائے ہیں، فرمایا میرا امام مہدی کے بارے میں کیا نظریہ ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم پھیلائے گا، پیار سے، محبت سے، کس طرح پھیلائے گا۔ فرمایا میرے مخالفین جو ہیں ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا نظریہ ہے کہ امام مہدی آئے گا، وہ تلوار چلاتا جائے گا، بادشاہوں کے گلوں میں توق ڈالے گا۔ حضور نے کالم بنا کے بیان کیا ہے۔ تو حضور جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ ہے تلوار والے مہدی کی، جس چیز کا انکار نہیں کیا، اپنا دعویٰ ہے وہ پیار اور محبت سے پھیلانے والے امام مہدی کا ہے۔ ایک اور بات بھی ہمیں اس نقطہ نگاہ کو سمجھتے ہوئے یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرین کے دور میں، جب جس طرح بھی شمشاد صاحب نے تفصیلاً تذکرہ کیا کہ قرآن کریم میں یہ بیان ہوا کہ آخرین کے دور میں دوبارہ ضلالت لوٹ آئے گی، عود کا رہے گی، حضور نے بیان کیا ہے کہ اس ضلالت کو، اس گمراہی کو درست کرنے والا مسیح آئے گا، امام مہدی کے ساتھ مسیح آئے گا۔ اور فرمایا کہ یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسیٰ، کسی جگہ فرمایا اماماً مہدیاً، یہ فرمایا مثال کو ابن ماجہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، کہ امام مہدی اور مسیح 2 الگ الگ وجود نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ کسی میں نبی اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم کی حدیث میں حضور نے 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا ہے آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہر نبی مہدی ہوتا ہے تب دوسروں کو ہدایت دیتا ہے نا، اس کے بغیر ہدایت دے نہیں سکتا۔ آخری بات اس تناظر میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اس سے بڑھ کے نقطہ بیان کیا، فرمایا کہ حقیقی جو امام مہدی ہے نا،
جس نے بغیر کسی بھی دوسرے واسطے سے علم اللہ سے خالص حاصل کیا ہے وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو نبی امی کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ حضور نے جہاں تک فرمایا، تو اب کوئی کہے دیکھیں پہلے تو آپ نے آپ کو دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں، اب کہہ دیا میں امام مہدی ہوں ہی نہیں حضور تناظر مختلف ہے، جو اس سے پہلے ہم نے حوالہ جات بتایا نا کہ کس چیز کا انکار ہے کس چیز کا اقرار ہے۔ مثال کے طور پر حضور تحفہ گولڈی میں فرماتے ہیں میں کامل اور حقیقی مہدی دنیا میں صرف ایک ہی آیا ہے جس نے بغیر اپنے رب کے کسی استاد سے ایک حرف نہیں پڑھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چلو حقیقت ہے حضرت یعنی سچے اصل وہ ہیں۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں یہ اربعین میں جو حضور نے فرمایا ہے مہدی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک پہلو سے آدم وقت ہو، یعنی آدم وقت وہ بھی ہے آدم علیہ السلام کی طرح کہ آغاز تعلیمات کا اس سے ہو۔ حقیقی اور کامل مہدی نہ موسیٰ تھا کیونکہ اس نے صحف ابراہیم وغیرہ پڑھے تھے، نہ عیسیٰ تھا کیونکہ اس نے تورات اور صحف انبیاء پڑھے تھے۔ فرمایا حقیقی اور کامل مہدی دنیا میں صرف ایک ہی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محض امی تھا۔ اسی طرح ایک جگہ حضور نے یہ بھی فرمایا نشان آسمانی کتاب میں اپنی میں کہ دیکھیں نا مہدی کے کامل مرتبہ پر وہی پہنچتا ہے جو اول عیسیٰ بن جائے، یعنی اس نے کسی اور اس کے اندر اس کی پیدائش میں روحانی پیدائش میں ملونی نہ ہو کسی غیر کی۔ یعنی جب انسان تبتل اللہ میں ایسا کمال حاصل کرے جو فقط روح رہ جائے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کہا گیا ہے، تب وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک روح اللہ ہو جاتا ہے اور آسمان میں اس کا نام عیسیٰ رکھا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ایک روحانی پیدائش اس کو ملتی ہے۔ تو حضور نے تو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے کہ میں کس چیز کا انکار کر رہا ہوں کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں، تو یہ باتیں متضاد نہیں ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح تضاد ثابت کرنا شروع کر دیا جائے تو کسی جگہ امن باقی نہیں رہے گا، ہر چیز میں تضاد نکل آئے گا۔ نہیں رہتا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے اس کو ہر پہلو سے بیان کر دیا ہے، اور خاص طور پر یہ جو پہلو ہے کہ کسی بات کا آگے اور پیچھے والا حصہ نکال لینا اور درمیان سے، یہ تو ویسے ہی انصاف کے مطابق نہیں ہے، اور اگر کوئی حقیقت واقعی جاننا چاہتا ہے تو ہمیشہ پہلے اور آخر والا حصہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ یہ سارے الزامات تو قرآن کریم پر بھی آئیں گے، قرآن کریم ہر کتاب پہ چلے ہر جائیں گے۔ کتاب پر یہ باتیں چل جائیں گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شمشاد صاحب، آپ کی طرف میں تیسرا سوال جو ہے آج کے پروگرام کا وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اس حوالے سے کہ پاکستان سے ہمارے ایک غیر جماعت بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ کچھ عرصے سے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی پیش گوئیوں پر ذکر فرما رہے ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بہت ساری پیش گوئیاں پوری بھی ہوئیں اور یہ حقیقت ہے۔ پھر انہوں نے اس میں جو نقطہ نکالا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ بات واقعی درست ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں، تو مرزا صاحب کی پہلی بیوی اور بچوں نے آپ کو کیوں نہیں مانا، جبکہ نبی کے سب سے پہلے گواہ تو اس کے گھر والے ہوتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے، اس کا کیا جواب آپ دینا چاہیں گے؟ جی، عرض یہ ہے کہ اگر یہ معیار ہے کسی نبی کی صداقت کا، تو پھر ہمیں اور بہت سارے انبیاء کے بارے میں یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے صداقت کا کوئی ایسا معیار مقرر نہ کریں جس کی زد میں مرزا صاحب کو لاتے لاتے آپ اور انبیاء کو بھی لے آئیں۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ کہ ابو جہل جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا لگتا تھا، وہ آخر تک ایمان نہیں لایا، بلکہ کافروں میں سے بھی وہ سب سے بڑا کافر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر تک دشمن رہا ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتراض آ جائے گا؟ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ قرآن کریم نے ان باتوں کی گواہی دی ہے، یہ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے۔ تو اگر یہ معیار رکھیں گے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ معیار غلط ہے آپ کا۔ صداقت کا یہ کبھی بھی معیار نہیں ہوتا کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ چیز نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز بیان کر رہا ہے، اور جو بیان کر رہا ہے اس کے حق میں وہ کیا دلائل دے رہا ہے۔ ماننا نہ ماننا یہ ہر ایک کی مرضی ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
جو اچھا مانے گا وہ اپنی جزا پالے گا، نہیں مانے گا وہ سزا پالے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی ذمہ داری کیا ہے، کوئی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، کہیں بھی قرآن کریم میں یا پہلی کتابوں میں کبھی یہ ذمہ داری نبی کے اوپر نہیں ڈالی گئی کہ تم نے لازمی اپنے رشتہ داروں سے منوانا ہے۔ اپنے پیغام کو منوانا یہ کبھی کسی نبی کی ذمہ داری نہ رہی ہے نہ ہے، اس لیے اس کے اوپر زور کیوں دیا جائے؟ نبی کے اوپر جو ذمہ داری خدا نے ڈالی ہے وہ قرآن کریم پڑھیں، بار بار اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کہ اے نبی تیرے ذمہ پیغام کو کھول کر پہنچا دینا ہے، اس کو زبردستی منوانا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف پیغام کو کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، کہ نبی کے ذمہ پیغام کھول کر پہنچانا ہے۔ اور پھر خود نبی بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمہ تو پیغام کھول کر پہنچا دینا ہے۔ تو جب نبی کے ذمہ داری پیغام کو کھول کر پہنچانا ہے، اس کو منوانا نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی آپ کے گھر والوں نے نہیں مانا، زید نے نہیں مانا، بکر نے نہیں مانا، اس بات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رشتہ داری خدا کے حضور کون رشتہ دار ہے، کون رشتہ دار نہیں ہے۔ بعض اوقات خدا کے حضور جسمانی رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا کے حضور حیثیت ہے روحانی رشتہ داری کی۔ ورنہ اگر جسمانی رشتہ داری کی کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت نوح سے وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، اور حضرت نوح بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ جب بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو حضرت نوح نے عرض کی کہ ان ابنی من اہلی، کہ اے خدا میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے، ہاں تیرا وعدہ سچا ہے، میں اس پہ شک نہیں کرتا، لیکن یہ کیا چکر ہے؟ فرمایا انہ لیس من اہلک، کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کہ یہ تو ایک مجسم غیر صالح عمل ہے، یہ تو عمل صالح کے قریب نہیں آتا، ایمان نہیں لایا۔ جو ایمان نہیں لایا وہ جسمانی بیٹا ہونے کے باوجود خدا اس کو بیٹا تسلیم نہیں کر رہا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل کے اندر آتا ہے، یہ متی باب 12 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ باہر تیری ماں اور تیرے بھائی تیرا انتظار کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بھائی؟ اور انہوں نے اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا کہ یہ ہے میری ماں، یہ ہیں میرے بھائی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو میرے باپ آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہنیں ہیں اور وہ میری ماں ہے۔ تو یہاں نبی تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جسمانی تعلق جو ہے وہ کوئی تعلق اللہ کے حضور نہیں رکھتا، اللہ کے حضور روحانی تعلق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر تانے مارتے تھے کہ تمہارے آپ کے تو نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، تمہارا کام چلانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ بیان فرما رہا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تو نہیں، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، یعنی تیرا دشمن بیٹوں سے محروم رہے گا۔ اگر جسمانی طور پر دیکھیں تو پھر تو یہ بات غلط نکلتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ دشمنوں کے تو بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا۔ ہاں دشمن روحانی اولاد سے محروم رہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ روحانی اولاد عطا فرمائی، ماننے والے بھی عطا فرمائے، ان آپ کے پیغام کو آگے چلانے والے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز خدا کے حضور کاؤنٹ نہیں کرتی کہ کس کی جسمانی رشتہ داری ہے، کس کی جسمانی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے میرے نبی کے اوپر ایمان کون لایا ہے۔ جو نبی پر ایمان لایا خدا کے حضور وہ نبی کا رشتہ دار ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ جسمانی رشتہ ہونے کے باوجود خدا اس کو رشتہ دار تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے صداقت کا ایسا معیار مت بنائیں جس کی زد میں دوسرے انبیاء بھی آ جائیں۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ یا آخری فقرہ اس نے سارے سوال کو سمیٹ دیا ہے کہ ایسا اعتراض نہ ہو جس سے دوسرے انبیاء بھی اس کی زد میں آئیں، اور یہاں پر ہم اسی پہلے اصول پر آ جاتے ہیں کہ انہی بنیادوں پر ہر چیز پر رکھنی چاہیے جو گزشتہ انبیاء پہ بھی پرکھی گئی، اور اس کا پیمانہ قرآن کریم نے ہمیں جو ہے وہ دے دیا ہے۔ ناظرین،
جیسے شروع میں ذکر کیا، یہ پروگرام لائیو اور انٹریکٹیو ہے، وقتاً فوقتاً جو تفصیلات آ رہی ہیں آپ کے سامنے ان کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، کچھ سوالات آپ کے آ رہے ہیں۔ رحمت اللہ صاحب، وقت کی مناسبت بھی، لیکن جو اس وقت محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ویسے تو ہمارا موضوع پیش گوئیاں ہیں، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے جو اکثر ہوتا ہے، اسے بھی ہمیں لینا چاہیے۔ کینیڈا سے ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں شراز عباس صاحب، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے پہلے اس بات کو مانا ہے کہ احمدی لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اور امام حسین کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر یہ سوال کیا ہے کہ آپ لوگ امام حسین کی شہادت کا غم اس طرح کیوں نہیں مناتے؟ جزاکم اللہ، یہ بات درست ہے ان کی کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم عزت کرتے ہیں وہ ایک آدھ حوالہ پڑھ دیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین آپ دوبارہ بھی اس کو سن لیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں ایک طرف سر الخلافہ میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت امام حسین سید المظلومین ہیں، وہاں حضور نے ایک اور بات کی طرف بھی فرمایا کہ حضرت امام حسین نہ صرف سید المظلومین ہیں بلکہ آپ سرداران بہشت میں سے ہیں۔ کسی نے تذکرہ کیا کہ بہرحال کسی دوست نے ایسی گفتگو کی ہے جس میں تنقیص یعنی کم جو مقام ہے اس سے کم درجہ بیان کیا گیا ہے کسی کے سامنے، تو اس پر مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ ایک اشتہار شائع کیا اور اس میں بتایا کہ میرے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ، دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ پھر اسی مضمون کو حضور نے مزید فرمایا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر و مطہر تھا، بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے۔ فرمایا ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقوی اور محبت اور صبر، استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ فرمایا ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تو بہرحال حضور نے مزید ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ مثال کے طور پر تریاق القلوب میں فرمایا حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، اور بلا شبہ دونوں معنوں کے روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری یعنی ظاہری طور پر بھی اور روحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے۔ اس لیے وہ حضور نے اپنے شعری کلام میں فرمایا نا کہ جان و دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، کہ میرا تو دن رات ہر چیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور اس سارے پر نثار ہے۔ تو جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم کو اس طرح نہیں مناتے جس طرح آج کل ہمارے شیعہ احباب جو مناتے ہیں، تو اس بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہدایت دی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ جب تمہارا اختلاف رائے ہو جائے کسی امر میں آپس میں باہم، تو تمہارے لیے ہدایت یہ ہے کہ پھر ردوہ الی اللہ والرسول، پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہم نے لوٹانا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا احکامات ہیں، جس کا نمونہ اللہ اور اللہ کے رسول کے موافق ہے وہ ہمارا کام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جہاں اپنے بارے میں کہا ہے کہ یہ تبیان لکل شیء، کہ قرآن کریم ہر چیز کے بارے میں سورۃ نحل میں فرمایا ہے کہ کھول کھول کر مضامین بیان کرتی ہے، تو آپ ہم قرآن کریم ذرا دیکھیں کہ جہاں پہ آتا ہے کہ کسی کو مصائب پہنچیں، مشکلات پہنچیں، جہاں شروع میں فرمایا سورۃ بقرہ میں کہ ہم آزمائیں گے تمہیں اموال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، دیگر نقصانات سے، تو تمہارا کام ہے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اور خدا کی رضا پر راضی ہونا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح راضی ہوتے تھے اسی عمل کو آگے بڑھانا۔
اس کے ساتھ ہمیں قرآن کریم نے ایک اور ہدایت یہ دی ہے کہ ما سورہ حشر میں فرمایا کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول عمل کے ذریعے یا قول کے ذریعے ہمیں دے، ہمارا کام ہے اس کو لے لیں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام سے جس عمل سے ہمیں روکے اس سے رک جائیں۔ بلکہ سورۃ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، فتابعون، اے رسول تو کہہ دے فتابعون کہ میری اتباع کرو۔ جب اللہ کا رسول جیسے کرتا ہے ہمارا کام ویسے کرنا۔ اگر اللہ کا رسول کسی کی شہادت پر ہر سال غم مناتے تھے، ہفتہ 10 دن 15 دن اس طرح کے پروگرام کرتے تھے، ہم اول طور پر ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شہداء ہوئے، حضور کے انتہا درجے کے محبوب چچا حمزہ شہید ہوئے، حضور کو انتہا درجے کا غم تھا، باقی شہداء ہوئے، کیا حضور ہر سال اسی طرح غم مناتے تھے؟ باقی ویسے عجیب بات ہے جو ہم قرآن کریم میں جہاں لکھا ہے نا، ایک طرف یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، اتممت علیکم نعمت، تم پر نعمت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ بھئی نعمت مکمل ہے، دین مکمل ہے، تو پھر یہ دین بھی موجود ہے، اس کے مطابق ہمارا کام کرنا چاہیے۔ بات تذکرہ چل رہا ہے نا شیعہ احباب کا، تو شیعہ احباب میں یہ روایت تہذیب جو اس طرح ہمارے اہل سنت میں صحیح ستہ ہے نا، اس شیعہ احباب میں 4 کتابیں بنیادی ہیں احادیث کی، ان میں ایک ہے تہذیب الاحکام۔ اس میں روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، اور ساتھ لکھا روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ائمۃ، نہ صرف حضور سے بلکہ حضور کے علاوہ سب ائمہ سے یہ روایت کیا گیا ہے۔ ہدایت ہے اذا جاءکم منا حدیث، اگر آپ کے پاس ہماری طرف سے کوئی حدیث پہنچے، میں فاعرضوہ علی کتاب اللہ، آپ کا کام ہے فوری طور پر اس کو کتاب اللہ کے موافق دیکھ لیں۔ اگر اس ہدایت میں، اس روایت میں بیان شدہ باتیں قرآن کریم کے موافق ہیں تو کر لیں، فخذوہ، اس کو پکڑ لیں۔ اگر وہ قرآن کریم کے موافق نہیں ہیں فردوہ، اس کو پھینک دیں، وہ نہیں پھر قرآن ہماری طرف سے روایت۔ تو بھئی شیعہ یہ ماتم مناتے کیسے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں، کہ یہ کہ وہ لفظاً کو کہا یہ افسوس ہوا بہت، یہ نہیں ہے، یہ ایک پورا پیکج ہے شیعہ احباب کا۔ مثال کے طور پر وہ ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے نوحہ کرنا ہے، پھر وہ تابوت بنا کر بھی لے کے جاتے ہیں، 10 روز تک، یعنی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک وہ ہر روز مجالس کرتے ہیں، جس میں خود بھی رو رہے ہوتے ہیں جا کر اور دوسروں کو بھی رلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر گھوڑا بھی نکالنا ہے، پھر نسلاً بعد نسلاً، کرنن بعد کرنن، یہ طریق اسی طرح منانا ہے، جہاں مرثیے پڑھنے ہیں، یہ اس طرح کے پورا ایک پیکج میں نے بتایا نا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہیں؟ اگر حضور یہ کرتے تھے تو ہمارا کام ہے کرنا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے تو ہمارا کام ہے نہیں کرنا۔ باقی جہاں تک تذکرہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا، ہاں بہت بڑا واقعہ ہے، کیا اس واقعے کو بطور سبق بیان کرنا منع ہے؟ نہیں منع، بلکہ یہ تو دیکھیں نا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تک فرمایا فذکرہم بایام اللہ، کہ جو خدا تعالیٰ کے خاص ایام ہوتے ہیں جو کسی قوم پہ آئے ہوں ان کا تذکرہ کرنا منع نہیں ہے، حسن تذکرہ کرنا چاہے کوئی، وہ کہتے ہیں جی ہم شہادت امام حسین کے واقعات بیان کرنا چاہتے ہیں تو بیان کر لیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں تابوت نکال رہے ہیں، وہ گھوڑے نکال رہے ہیں، پیکج پورا وہ زنجیریں نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ باقی ایک ویسے عجیب بات ہے گمن صاحب، دیکھیں تعزیت افسوس ہوتا ہے کسی کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے، ہمارے شیعہ احباب کیا کرتے ہیں، وہ 1 محرم سے شروع کرتے ہیں 10 محرم تک کرتے ہیں۔ بھئی 1 محرم کو 2 3 4 کو تو امام حسین شہید ہوئے ہی نہیں، امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں 10 محرم کی عصر کے بعد، تو پھر تو 10 محرم کے بعد والے دنوں میں تعزیت کرنی چاہیے نا۔ یہ کرتے ہیں کہ 10 محرم تک تو یہ تعزیت کر رہے ہیں، سارے پروگرام کر رہے ہیں، 10 محرم جیسے ہی گزرتا ہے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بھئی اگر تو تعزیت کرنی ہے تو پھر ہے 10 محرم کے بعد، ورنہ پہلے یہ غیر مناسب۔ تو ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، جس طرح حضور نے ایک دفعہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کیے نا واقعات، تو کربلا کے بھی حضور نے
حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ حضور بیان کر رہے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضور نے جہاں تک اس میں فرمایا تھا کہ یزید پلید نے ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا. حضور نے پورا واقعہ بیان کیا. تو تذکرے کے طور پر شہادت کا بلند مقام بیان کرنے کے طور پر منع کوئی نہیں ہے، لیکن جب چیز جائز ہو اس کے ساتھ زوائد لگا دیے جاتے ہیں نا، کسی چیز کو حلال حرام تو بنیادی ہوتا ہے، بعد میں جو وہ دم لگ جاتی نا وہ مناسب نہیں ہے. نہیں ہے. انہوں نے تو سوال کیا نا کہ غم کیوں نہیں کرتے. غم ہم کرتے ہیں، غم کیا ہے؟ غم تو ہر ایک بندے کا غم کے اظہار میں فرق ہے. غم کے حضرت اظہار مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کربلا کا واقعہ سنایا کہ بچے بتاتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی تھی، آپ رو رہے تھے، اور یعنی غم تھا. اور غم کا اظہار پھر درود کے ساتھ خاص طور پر جماعت احمدیہ میں بہت زیادہ ہمارے ہوتا ہے. خلفاء نے تو ہر سال جیسے محرم آتا ہے حضور کہتے ہیں درود پڑھیں ساتھ درود زیادہ. کثرت سے پڑھے. بالکل. ویسے عجیب بات ہے، دیکھیں امام حسین کی شان بلند ہوتی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو پھر تو اگر اس طرح کا کرنا شروع کریں تو پھر امام حسین کے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10-15 دن چلنا چاہیے اسی طرح ہر سال. پھر امام حسین کے بعد پہلے امام ہے شیعہ احباب میں سے علی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہوئی ہے، 10-15 دن مہینہ وہ چلے. پھر امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، ان کا چلے. امام حسین کی بعد میں پھر تو سارا سال یہی کام چلے گا. یہ چلے گا. اس لیے ہمیں قرآن کریم کے موافق جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کے موافق عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ شہادت جہاں کسی کی وفات پر افسوس ہوتا ہے، فرمایا عام لوگ 3 دن کریں، بیوہ ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن تک کرے. تو ان سب باتوں کو ہم مد نظر رکھنا ہے. محبت رسول میں، محبت اہل بیت میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہی شعر میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ جان و دلم فدائی جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است. بالکل ٹھیک. غم ہے، غم کا اظہار میں فرق ہے. حضرت مسیح صاحب نے یہ بتایا، خلفاء نے ہمیں سمجھایا کہ غم کا اظہار دعا سے سب سے بہترین طریق پر ہوتا ہے، اور اس کے لیے درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارک وسلم انک حمید مجید. اگلا سوال میں شمشاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ہمیں ابھی موصول ہوا ہے، ہمارے بھائی ہیں محمد احسان قریشی صاحب حیدرآباد سے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جب غیر احمدیوں سے احمدیوں کی بحث ہوتی ہے حیات مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ سوال احمدیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اگر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں تو خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر وہ کیسے زندہ ہیں؟ اس پر جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کا رسپانس، اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کہ ہم نے کب انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. ہم اس وجہ سے نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں کہ اللہ آسمان پر لے جانے پر قادر نہیں تھا. یہ تو وجہ ہی نہیں ہم بیان کرتے. ہم تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا. ہم اس بیس پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اور قرآن کریم اس کی تائید نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک رسول تھے، اور پہلے رسول جیسے فوت ہو گئے وہ بھی فوت ہو گئے. وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ. جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، فرمایا آپ کی والدہ صدیقہ عورت تھی، سچی عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ کھانا کھاتے ہیں. اب چونکہ اچھا یہ دونوں کے متعلق ایک ہی لفظ، ایک ہی صیغہ استعمال ہوا ہے. اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھائے بغیر ہے تو پھر ہوتا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، اب وہ کھانے کے بغیر زندہ ہیں، یہ تو کوئی ذکر نہیں ہے. یا اگر زندہ ہیں کہ وہ اب بھی کھاتے ہیں، اللہ آسمان پر ان کو دیتا ہے، تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ ان کی والدہ پہلے کھاتی تھیں، اب وہ حضرت عیسیٰ اب بھی کھاتے ہیں، ایسا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. تو ماضی کا صیغہ استعمال کر کے دونوں کے متعلق یہ بتا دیا کہ اب ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے جیسے پہلے گزر گئے ایسے ہی آپ بھی گزرے ہیں. پہلے آسمان پہ جسمانی طور پہ نہیں گئے، روحانی طور پہ گئے ہیں. آپ بھی آسمان پہ روحانی طور پہ گئے ہیں، جسمانی طور پہ نہیں گئے. دوسری بات، سورہ مائدہ کا آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ، اور تمام علماء بھی مانتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن گفتگو ہوگی. اللہ پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تو نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟
تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ یا اللہ میں نے تو ایسا نہیں کہا، میں نے اگر کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا کہ کنتو علیہم شہیدا ما دمتو فیہم، جب تک میں رہا ان میں، میں ان پر نگران رہا، یعنی اس وقت تک ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، نہ کوئی مجھے خدا مانتا تھا نہ خدا کا بیٹا مانتا تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی، جب تو نے میری توفی کر لی تو تو ان کے اوپر نگران ہے۔ اب اس کے جو مرضی معنی کریں، ایک بات واضح ہے کہ توفی ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف نہیں آئے، کیونکہ اگر آتے تو ان کو معلوم ہونا تھا کہ مجھے یہ خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، پھر تو یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ جب میں واپس گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ مان رہے ہیں تو میں نے تصحیح کر دی تھی، اصلاح کر دی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹوٹل انکار کر رہے ہیں کہ جب تک میں رہا وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ہاں جب توفی ہوگی اس کے بعد کا وہ ٹوٹل انکار کرے، اس کا مطلب اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان کو پوری دنیا کی طرف تسلیم نہیں کرتا، آنے والا مسیح پوری دنیا کی طرف ہوگا، جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کے متعلق قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ وہ پوری دنیا کی طرف نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ہے، ساری دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بھی وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، تو ہمیں وہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ تمام دنیا کی طرف رسول نہ ہیں، نہ ہو کے آ سکتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی عمر گزار کے فوت ہو چکے ہیں، نہ وہ آسمان پر گئے ہیں، نہ وہ آسمان سے واپس آئیں گے۔ اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ کر نہیں سکتا، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا نہیں، قرآن یہ سے یہ واضح ہوتا ہے۔ لطف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی اعتراض کو خود بتا دیا، کانا یا کلان طعام، یعنی اسی اعتراض کو یہ ایڈریس کر دیا کہ کھانے پینے کی بات ہے تو ماضی کا صیغہ لگا دے کہ یہ تو کیا کرتے تھے۔ تو یہ جواب تو قرآن کریم میں ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہوا ہے۔ رحمۃ اللہ صاحب، اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، یہ بھی ابھی ہمیں موصول ہوا ہے، رانا خالدہ صاحبہ کی طرف سے ہے، جرمنی سے ہے۔ انہوں نے پیشگوئیوں پر یہاں اعتراضات چل رہا ہے، تحریرات بھی اس میں ایک حد تک آ جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک تحریر کا حصہ بیان کیا ہے بطور سوال، اور لکھتی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا، پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی۔ اب اس پر جو ہے وہ یہ ایک کشف تھا جو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بیان کیا، تو اس پر غیر احمدی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جزاکم اللہ، پہلی بات تو وہی آپ نے خود بتا دی کہ یہ عملاً کشف ہے، یہ ظاہری واقعہ تو ہے ہی نہیں۔ کشف میں بعض اوقات وہ چیزیں جو ظاہراً عملاً ممکن نہ ہوں، یا عملاً ان کا درست نہ ہو، نظر آ سکتی ہیں۔ دوسرا، حضور تو فرما رہے ہیں مادر مہربان کی طرح، تو جو معترضین ہوتے ہیں بالعموم ان کے دل میں خیالات فاسدہ ہی آتے ہیں، خبیث چیزیں خبیثوں کے لیے ہی ہیں، تو حضور نے تو اس قسم کی کوئی بات بیان نہیں کی۔ باقی جہاں تک کشف میں بات حقیقت کے برعکس دیکھنا ہے، دیکھنا سورہ یوسف ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین بیانات میں سے ایک ہے۔ تو وہاں شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک کشف بیان کیا ہے کہ میں نے رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ میں نے سورج، ستارے، چاند یہ سارے دیکھیں مجھے سجدہ کرتے ہوئے۔ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نہیں تھے، خدا نہیں تھے، نبی تھے، وہ تو خدا کے لیے سجدہ کرتے ہیں ساری چیزیں۔ تو اب کوئی کہے کیونکہ آپ نے کشف دیکھا، گویا نعوذ باللہ آپ نے خدا کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس لیے نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کی نبوت گئی۔ بھئی ایسی بات درست نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اسی سورہ یوسف میں وہ واقعہ بھی معروف ہے کہ بادشاہ نے دیکھا واقعہ خواب میں کہ
گائیاں ہیں، گائے سبزی خور جانور ہے، وہ دوسری گائیوں کو کھا رہی ہیں. تو یہ بات جب بادشاہ نے دیکھی اور اس نے اپنے تعبیر کرنے والوں سے پوچھا بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے، تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو بادشاہ سلامت پراگندہ خوابیں ہیں، یعنی یہ ایسی خواب ہے ہی نہیں جو حقیقت میں مبنی ہو سکتی ہو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا گیا آپ نے اس کی تعبیر بیان کی. تو ظاہراً دیکھیں ایک گائے کو کہنا کہ وہ گوشت کھاتی ہے، یہ تو حقیقت کے برعکس بات ہے. تو حقیقت کے برعکس خواب میں کشف میں چیز نظر آ سکتی ہے، کوئی منع نہیں. اسی طرح اسی سورہ یوسف میں ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ جو قیدی تھے ان میں سے ایک نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، ایک ہے جو رس پلا رہا ہے. تو وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی ہے، تعویل کے لفظ ہیں کہ یہ کشف کی خواب کی تعویل ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو لفظاً لیا جاتا ہے. بلکہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہی یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي آخری لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ نبیوں کے واقعات میں لوگوں کے لیے پیغامات ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. اگر مکھی پہ مکھی مارنے والا تذکرہ کرتے ہو کہ نہیں جی کیونکہ خواب میں دیکھا اس لیے ظاہری ایسا ہے، تو دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونا پہننے سے منع کیا. خواب میں حضور نے دیکھا کہ آپ نے کنگن پہنے ہوئے ہیں سونے کے، تو حضور نے میں نے پھونک ماری اڑ گئے، تو کیا نعوذ باللہ حضور نے جو حرام چیز تھی وہ خود کی ہے؟ نہیں. بلکہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا معاملہ ہوا تو آپ کے ساتھ پیش کیا گیا، حضور نے کشفاً دیکھا تھا خواب میں، آپ کو ریشم پہ آپ کی تصویر نظر آئی تھی. تو میں اگر یہ ظاہراً ہوگا تو فل یمزی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا. اگر اس کی کوئی اور تعویل ہوئی خدا تو تعویل ہوتی ہے خواب کی. جہاں تک اس کو الزامی جوابات کہتے ہیں تو ایک مثال کے طور پر حضرت تذکرۃ الاولیاء میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ہڈیاں نکال رہے ہیں، کچھ کو ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں، کچھ کو دوسری سائڈ پہ کر رہے ہیں. بڑے ڈرے کہ یہ کیسی خواب. تو انہوں نے امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحمہ اللہ کہیں گے جو حضور کی ماریہ قبطیہ تھی ان کی بہن کے بیٹے تھے، ان سے جو پوچھا جائے ان کے میں سے کسی شاگرد سے پوچھا تو پہلے ڈر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ تو بڑا ہی مبارک خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو تعلیمات ہیں ان میں صحیح اور غلط آپ ان بھی تفریق کر دیں گے. ہمارے ہندوستان میں خواجہ سلیمان تونسوی بڑے معروف ہیں، بزرگ سرائکی علاقے میں ان کا دربار بھی ہے. انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ انہوں نے مصحف یعنی قرآن کریم پر اپنے پاؤں رکھے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں. بڑے ڈرے کہ یہ کیسی خواب ہے، تو کئیوں نے ڈرایا بھی. تو جو اللہ والے تھے انہوں نے بتایا کہ امام صاحب آپ کو تو مبارک ہو، اس خواب میں تو بتایا گیا کہ آپ کے جو پاؤں مصحف پہ ہیں یعنی آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ خواب کی کیا تعبیر کی. مسیح مولا علیہ السلام نے خود تعبیر کی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں حضرت امام حسین سے، امام حسن سے، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سب سے پیار رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں. تو بھئی یہ تو قابل اعتراض بات نہیں ہے، ورنہ تو اس قسم متعدد واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت بھی بہرحال کی مناسبت سے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. نہیں آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ اس کا جواب دے دیا ہے کہ خواب اور کشف اور یہ ساری چیزیں رؤیا صالحہ وغیرہ ان کا جس طرح سے مثال ہے وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سجدہ کی. اب انسان کے سامنے تو سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدہ تو صرف خدا کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی یہ خواب دکھائی اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کر دیا. شاید اسی وجہ سے کہ آنے والے اسی سے سبق حاصل کرے کہ رویا اور کشوف جو ہے وہ ان کو ظاہری پر جو ہے وہ نہیں چسپاں کرنا چاہیے. یوسف کا تذکرہ کیا نا آپ نے، تو یوسف میں ہی حضرت یعقوب نے اس کی تعویل کی ہے، میں ھذا تعویل رؤیا، یہ تیری خواب کی تعویل ہے کہ آپ کے بھائی آپ کے زیر نگی ہوں گے. بالکل، یعنی خوابوں کی تعویلیں ہوا کرتی ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے تو ویسے ہی جو مہربان ماں کا ذکر کر دیا، وہ تو ایک ماں بیٹے کا وہ تو ایک بات ہی ایک اور ہے جس کی حضور نے خود ہی یہاں پر تفسیر بیان کر دی ہے. ناظرین، وقت ہوا جاتا ہے، میں دونوں
علماء کا، اس پینل کا بہت شکر گزار ہوں. آپ یہاں پر تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں سے اور مطمئن جواب آپ نے دیا، آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا اقتباس ہے جس کو میں آخر پر بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ میری پیش گوئیوں میں کوئی بھی امر ایسا نہیں ہے جس کی نظیر پہلے انبیاء علیہم السلام کی پیش گوئیوں میں نہیں ہے. یہ جاہل اور بے تمیز لوگ چونکہ دین کے باریک علوم اور معارف سے بے بہرہ ہیں، اس لیے قبل اس کے جو عادت اللہ سے واقف ہوں بخل کے جوش سے اعتراض کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. تو وہی بات جو پہلے اصول بیان ہوا تھا کہ وہی اصول پرکھنے چاہیے اور وہی اصول اور معیار مقرر کرنے چاہیے جو پہلے انبیاء کے لیے ہیں. اور اگر اس طرح سے انصاف کے ساتھ کیا جائے تو یہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں اور جتنی بھی تحریرات ہیں وہ ساری باتیں ہیں وہ ایک مامور من اللہ ہی کی ہیں، کیونکہ طرز وہی ہے جو پہلے انبیاء کی بھی تھی. ناظرین، آپ کے جو سوالات ساتھ ساتھ ہمیں موصول ہوتے رہے ہیں وہ ہم نے نوٹ کیے ہیں، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرامز میں بھی جو ہے وہ ان کو لیا جائے، ان کو شامل کیا جائے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.